امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو، اللہ ذوالجلال نے بعض عبادتیں صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے بیان فرمائی، بعض عبادتیں اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو حکم دیا، بعض عبادتوں کا اللہ نے امیر لوگوں کو حکم دیا، زکوٰۃ غریبوں پر نہیں، بعض عبادتیں اللہ نے صرف مردوں کے لیے بیان کی، جہاد صرف مردوں پر ہے عورتوں پر نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض عبادتوں میں اللہ نے جوانوں کو ممتاز کر دیا، بچوں کو نکال دیا، مگر کائنات والوں ایک عبادت ایسی ہے، اللہ فرماتے جو عبادت مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں، ملائکہ بھی کرتے ہیں، ساری مخلوق بھی کرتی ہے اور خود خالق کائنات بھی کرتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، میں رب بھی اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتا ہوں، میرے سارے فرشتے بھی میرے نبی کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی اس شرف سے پیچھے نہ رہنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اس جملے کو پڑھا کر اگر رمضان بابرکت بنانا ہے درود کو کثرت سے پڑھ، اگر رمضان کی راتیں بابرکت بنانی ہے درود کو کثرت سے پڑھ، اگر لیلۃ القدر کے درجے حاصل کرنے ہیں درود کو کثرت سے پڑھو، اگر بیماریوں سے جان چھڑانی ہے درود کو کثرت سے پڑھو، اگر مصیبتوں تنگیوں سے نکلنا ہے درود کو کثرت سے پڑھو، اگر دنیا کی ساری بیماریوں اور وباؤں سے بچنا ہے درود کو کثرت سے پڑھو۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ۔ او لوگو جو بندہ ذکر کرنے میں درود پڑھنا بھول گیا وہ بندہ تو حقیقت میں جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ فرمایا جس بندے کو عادت نہیں ہے نا درود پڑھنے کی، او اس کا خیال کرو یہ بھولا پھرتا ہے، اس کا جنت میں جانے کا پروگرام ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی درود وہ نعمت ہے جو بندے کو جنت تک لے کے جاتی ہے۔